بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں جناب آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ ہمارا پڑھائی شروع کرتے ہیں، سیدھے پڑھائی شروع کرتے ہیں. ہمارا جو پریویس لیکچر تھا جس پہ بات چیت ہو رہی تھی، دیٹ واز ود ریفرنس ٹو کنڈیشنز اینڈ وارنٹی اینڈ ڈسٹنکشنز بٹوین سیل اینڈ سیل اینڈ سیل. کون کون سے ڈسٹنکشنز ہیں ان دونوں کے درمیان میں، کس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کو سے فرق کرتے ہیں. یہ ہمارا لیکچر تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو سیل کا تھا ناقود ہے تو چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ ختم کریں گے. وہ تو ختم کر لیا تھا، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے، اور پرنسپل اینڈ ایجنٹ کا لیکچر نمبر 1، اور یہ سیریز جاری رہے گی لیکچر نمبر 4 تک. پرنسپل ایجنٹ 1، پرنسپل ایجنٹ 2، 3 اینڈ دین سبسیکوینٹلی 4. اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. جو پرنسپل اینڈ ایجنٹ کا گورننگ لا ہے، وہ بیسیکلی دیٹ از دا کانٹریکٹ بٹوین ٹو پرسنس. ایک جو بڑا جس کا رول ہوتا ہے، اصل میں آپ کو اس کو یوں سمجھا دوں کہ ایک فرض کریں ایک مینوفیکچرر ہے، فرض کرتے ہیں ڈیپ فریزرز کا یا فریج کا ایک بہت آسان سی پروپوزیشن لے کے چلتے ہیں. یا اس کو یوں کر لیں کہ اگر کسی شخص کی آٹے کی فلور مل جو ہوتی ہے، فلور مل ہے، اور اب وہ مختلف شہروں میں یہ فلور بیچنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یا دو اس کے بنیادی آسان طریقے ہیں. ہر بزنس اورینٹ کے دو بنیادی طریقے. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں اپنے ایجنٹ مقرر کرے، جو ہم نے بھی پڑھنا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈسٹریبیوشن لائن خود کریٹ کرے. کچھ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی جو سپلائی لائن ہے اس کو خود مقرر کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کر رہے ہوں بیوریجز کی، جو کولڈ ڈرنکس ہیں، کوک، پیپسی وغیرہ، انہوں نے اپنی ایک سپلائی لائن خود بنا رکھی ہے. لہٰذا آپ نے ضرور دیکھا ہوگا سڑک پہ چلتے ہوئے میں کہ مختلف ٹرکوں پہ SH ان کی پبلسٹی بھی لکھی ہوتی ہے، کوک، پیپسی، مختلف بیوریجز کی، اور وہ کولڈ ڈرنکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ون وے. دی ادر وے از کہ آپ مختلف شہروں میں، مختلف گاؤں شہروں، کسی بھی لیول پہ، جیسے جتنا بڑا بزنس ہو، ظاہر فریج کا بزنس ہے تو اسے گاؤں کی سطح پہ عام طور پہ بتا رہا ہوں، گاؤں کی سطح پہ فریج ڈیپ فریزر کی ایجنسیز نہیں دی گئی ہوتی. لیکن اگر شہروں کی حد تک، چھوٹے بڑے شہروں کی حد تک جو ایجنٹس مقرر کیے ہوتے ہیں، جن کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کس طرح سپلائی لیں گے، اور سپلائی لینے کے بعد وہ کس طرح سپلائی کو پہنچاتے ہیں ڈیسٹینیشن تک، یعنی جو اس کے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں، یعنی جو دکانیں ہوتی ہیں جن کے تھرو یہ سامان بیچنا ہوتا ہے، ان دکانوں پہ پہنچانے کے مختلف طریقہ کار آپشن ہوتی ہے، آپٹ کیے جاتے ہیں بائی دی پرنسپلس، بائی دی مینوفیکچررز. نارملی دے آر مینوفیکچررز. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند بڑے امپورٹرز، مثال کے طور پہ
ہم بات کر لیتے ہیں مختلف طرح کی ای ٹیبلز کے لیے یا مختلف طرح کے دکانوں کے لیے. جو ای ٹیبلز ہیں اس میں جو چیز ہے یا جو آپ کیا جائیں گے آئس کریمز ہیں, کچھ آئس کریمز بھی ایسی ہوتی ہیں, اور ہم بات کر لیں گے مطلب دیر از اے لسٹ. کمپیوٹرز ہیں جو امپورٹ کیے جاتے ہیں, پاکستان میں مینوفیکچر نہیں کیے جاتے, امپورٹ کرتے ہیں. امپورٹ اور ایکسپورٹ تو آپ کو یقینی طور پہ آگاہ ہوں گے. ایکسپورٹ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی ملک میں, ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کی آسان پریپوزیشن پہ غور کریں گے. اگر کوئی چیز پاکستان میں تیار ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کسی بیرون ملک بھیجی جاتی ہے تو اس کو ایکسپورٹ کرنا کہتے ہیں, اور اگر کوئی چیز کسی بیرون ملک پیدا ہوتی ہے اور اس کو پاکستان میں منگوایا جاتا ہے تو اس کو امپورٹ کہتے ہیں. ہمارا یہاں پہ سبجیکٹ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو بھی ڈسکس کرنا نہیں ہے, کیونکہ ہم سب ایجنٹ اور پرنسپل کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو پرنسپل وہ شخص ہے جو کہ یا ایک بڑا امپورٹر ہو یا پھر مینوفیکچرر ہو ود ان پاکستان, اور اس کے بعد اس نے اپنی ڈسٹریبیوشن لائن بنانی ہوتی ہے ٹل دا اینڈ آف دی کنزیومر. تو اس کو اس لائن کو بنانے کے لیے اس پروڈکشن اس ڈسٹریبیوشن لائن کو بنانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایجنٹس مقرر کیے جائیں. The relationship between the principal and the agent is a contract. ان دو کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس کانٹریکٹ کو فلفل کرنا ہوتا ہے, جو لائبلٹیز ایجنٹ کی ذمہ داریاں ہوں اور جو لائبلٹیز پرنسپل کی ذمہ داریاں ہوں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. یہاں یہ بات بہت واضح رہے کہ جو ایجنٹ کام کرے گا وہ ایجنٹ ظاہر ہے ہی از ورکنگ فار ہز پروفٹ فار ہز ارننگز, لہٰذا وہ ارننگز کس کے پاس سے جائیں گی؟ وہ ارننگز جائیں گی پرنسپل کے پاس سے. اگر اسی لیے جو بہت بڑے جو آرگنائزیشنل سیٹ اپس ہوتے ہیں وہ بہتر محسوس کرتے ہیں کہ ایجنٹس کو مقرر نہ کیا جائے, بلکہ ایجنٹس کے بجائے پرنسپل اپنی ڈسٹریبیوشن لائن بنا رہا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیوریجز جو ہیں وہ اپنی پرنسپل لائن بنا, بریڈ والے بھی ہوتے ہیں, کچھ بریڈ جیسے ڈبل روٹی کہتے ہیں, بریڈ کہتے ہیں, وہ لوگ بھی اپنی پرنسپل وہ بھی اپنی ڈسٹریبیوشن لائن خود بنا رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں, حالیہ برسوں میں 8-10 سالوں میں یہ بالکل دیکھا ہے کہ جس طرح KNN ہو گیا یا میڈ ہوم ہو گیا یا کچھ چکن کی مصنوعات اور بھی کمپنیز ہیں جو کہ چکن کی مصنوعات جو ہے فرام فارم ٹو دی وینڈر, جو وینڈر کہتے ہیں, اصل میں وینڈر ترجمہ ہے چھابڑی والے کو وینڈر کہا جاتا ہے, لیکن یہ ایک براڈر ورڈ ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو الٹیمیٹ سیل کر رہا ہو ٹو دا کنزیومر, اس کو وینڈر کہتے ہیں. بہرحال فرام دی فارمز ٹو دی وینڈر وہ اپنی ڈسٹریبیوشن لائنز ہوتی ہیں, اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مختلف کمپنیز کے ٹرک آن دا گو نظر آئیں گے, آن دا روڈ نظر آئیں گے. ان کے عام طور پہ ان کے اپنے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. میں اس چیپٹر کو, اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہوں گا کہ بہت توجہ سے سنیے گا, پڑھیے گا. ہم لوگوں نے پچھلے لیکچرز میں
اس سے پہلے جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس میں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ آپ نے ایک بزنس انٹرپرینیور بنانا ہوتا ہے جس کا نام پارٹنرشپ ہے, کانٹریکٹ لکھنا ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک کانٹریکٹ کی ہی ایک قسم ہے جو ہم کر رہے ہیں. جب آپ کو کانٹریکٹ سمجھ آئے گا اور آپ کو پارٹنرشپ نظر آئے گی تو آپ بنیادی طور پہ پرنسپل اینڈ ایجنٹ کا ریلیشن شپ سمجھ سکتے ہیں. آپ میں سے وہ لوگ جو اپنا کچھ کاروبار بزنس کرنا چاہیں, they can become the agents. ایجنٹ بننا ایک بہت بہتر طریقہ ہے. اس میں آپ کے انیشلی بہت زیادہ ایکسپینسز نہیں ہوتے, بہت زیادہ ایکسپینسز نہیں ہوتے, بلکہ آپ ایک ڈسٹریبیوشن لائن کا حصہ بن جاتے ہیں. دیٹ از کمپیریٹیولی کچھ آسان سا طریقہ کار ہے بزنس کرنے کا, اور یہ ایک رستہ کھولتا ہے جہاں سے آپ being the agent you can convert yourself into principal. محنت کرنے کی بات ہے. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ ابھی ایک ایجنٹ بن جائیں, اور اگر آپ اپنا بہتر طور پہ ایجنسی چلا سکیں تو پھر پرنسپل کو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو چند ایجنٹس کا ایک ہیڈ ایجنٹ مقرر کر دے. جیسے کے پی کے لیے پہلے وہ ہو سکتا ہے آپ کو کے پی کے میں ایک چھوٹی سی ایجنسی ملی ہو. اگر آپ کام بہتر طور پہ کریں گے تو پھر آپ کو پورا کے پی کے دیا جا سکتا ہے, یہ پورا ناردرن ایریا دیا جا سکتا ہے, ڈپینڈنگ آن یور ایفرٹس, ڈپینڈنگ آن یور ولنگنیس ٹو ورک. تو بہرحال اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کو بہت زیادہ توجہ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ اس کو صحیح طور پہ سمجھ گئے, وجہ کیا ہے, میرا بھی کوئی دیکھیں آپ کے ساتھ میں بہت وہ ہوتا ہے نا آپس کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. ابھی کوائٹ ریسنٹلی مجھے میرے ایک سابقہ اسٹوڈنٹ نے فون کیا تھا, اور وہ ہی انٹینڈ ٹو بیکم دی ایجنٹ آف سم فورن کمپنی. تو وہ جو ان کا کانٹریکٹ تھا وہ اس میں کچھ ایمبیگوٹیز تھیں, جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے پرسو کیا کہ یار آپ اس کو ایک نظر دیکھیے گا سر, آپ بتائیں اس کو کیسے کرنا ہے کیا نہیں. تو میں نے اس کو بہرحال مشورہ دیا. جب میرا چند اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایجنسی بنا سکتے ہیں تو آپ بھی میرے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں, اور آپ بھی ایجنسی بنا سکتے ہیں. آسان بزنس, بہت آسان بزنس. آگے چلنا شروع کرتے ہیں, پڑھائی شروع کرتے ہیں پرنسپل ایجنٹ کے لیے کہ ایجنسی کیا چیز ہوتی ہے جناب. دو اس میں ہمارے پرسنز ہیں, دے آر انوالو. ایک پرنسپل, بلکہ اس کو یوں ہی رکھ کے دیکھتے ہیں, پرنسپل ایک بڑی اینٹی ہے, جو ایجنٹ ہے وہ ایک چھوٹا اینٹی ہے. اصل میں الٹیمیٹ کنزیومرز تک اپنی پروڈکٹ پہنچانا, الٹیمیٹ کنزیومرز تک اپنی پروڈکٹ پہنچانا وہ اس پرنسپل کی ذمہ داری ہے. لیکن پرنسپل ایک بہت بڑے علاقے کو سے پورے پاکستان کو یا پورے پنجاب کو, بلوچستان کو اگر کور نہیں کر سکتا, تو وہ اس مقصد کے لیے کہ اپنی جو اپنی پروڈکٹ ہے وہ کنزیومر تک پہنچائے, وہ ایجنٹ کا سہارا لیتا ہے. اور ایجنٹ آن بہاف آف پرنسپل پروڈکٹس کو وہ کنزیومر تک پہنچا رہا ہوتا ہے. جو اس پہ آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے 3rd 4th لائن میں کہ موسٹ آرگنائزڈ ہیومن ایکٹیویٹی اینڈ ورچولی آل کمرشل ایکٹیویٹیز کیریڈ آن تھرو دی ایجنسی. پاسبل نہیں ہے کہ کوئی کارپوریشن, کوئی کمپنی, کوئی مینوفیکچرر, یہ ایک بہت ہی بڑا نیٹ ورک چاہیے ہے.
اگر آپ ڈسٹریبیوشن لائن بھی اپنی بنانا چاہیں, کیونکہ اگین اس میں بہت سارے انوالومنٹ, ٹرکس کی ضرورت ہوتی ہے, مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. ایون جب میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا شروع میں اس کی بیوریجز کی, کوک پیپسی وغیرہ کی, انہوں نے بھی بعض بڑے شہروں میں اور ایون چھوٹے شہروں میں انہوں نے اپنی ڈسٹریبیوشن لائن کے ذریعے اپنی پروڈکٹس بھیج رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض علاقوں میں انہوں نے اس کو اپنی پروڈکٹس کی سیل کے لیے ایجنٹس مقرر کر رکھے ہیں. تو آبجیکٹو اس وقت بتانے کا یہ ہے کہ بہت سارے, جس طرح پانی ہے, جو کہ بہت سارا پانی سے مراد جو بوٹلز میں پانی آتا ہے نا, چھوٹے بڑے پانی کی جو بوٹلز ہیں, وہ کچھ نہ کچھ ایک شہر میں بک رہا ہے اور دوسرے شہر میں وہ ایجنٹس ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایجنسی ہولڈ کرنا بہت ہی کوئی مشکل کام ہو, کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں ایجنسیز کو, اور آپ اگر چاہیں تو تھوڑا سا آپ کا اگر ویژن ہے, جو کہ مجھے تو یقین ہے کہ ہے, اور یہ پروو کرنا ہے آپ نے, اگر آپ اس بزنس میں آنا چاہیں کہ آپ کا ویژن ہے, تو ضرور اسکائی از دا لمٹ. جب ایک پرنسپل کسی, واپس آگے جناب واپس چلتے ہیں, جب ایک پرنسپل کسی ایجنٹ کو مقرر کرتا ہے, تو اس صورت میں جو سوالات ہوتے ہیں پرنسپل کے, اس کے ذہن میں چند باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں, whenever you are to fight for your benefits, تو جس کو عام طور پر یوں بھی کہتے ہیں لوگ کہ fight for the survival, تو آپ نے ایک چیز کو بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے, if you want to become the agent, اسی ایگزامپل پہ غور کر لیتے ہیں. if you want to become the agent, you need to be in the shoes of the principal. دوسرے جو آپ کا اوپوننٹ ہو, you need to be in the shoes of the opponent, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل میں وہ کوئی بھی چیز کیوں کر چاہتا ہے. اس کے لیے جب یعنی ریکیورنگ کرنی ہو کسی ایجنسی کو, تو ایجنسی کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ جو ہے, اس میں کون کون سے سوال ہیں جو کہ پرنسپل کے ذہن میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں. 4 اہم بنیادی سوال ہیں جو کہ پرنسپل کے ذہن میں آتے ہیں. نمبر 1, جو ایجنسی ہے وہ کتنی ایکسٹینسو ایجنسی ہے, اس کے کون کون سا رول ہوگا, وہ کیا کام اس کے ذمہ دار اس کو دینے ہیں. پرنسپل کہے گا کہ ایجنٹ کو کون کون سے کام اس کی ذمہ داری بھی دینے ہیں, کہ جناب فلاں کام جو ہیں وہ آپ نے سر انجام دینے. کیا کرائیٹیریا, ویری سمپل, واٹ از دا کرائیٹیریا فار اپوائنٹنگ دی ایجنٹ. یعنی کرائیٹیریا سے مراد یہ ہے کہ ڈپینڈنگ آن دی ٹائپ آف پروڈکٹ, کیا ایک خاتون کو بطور ایجنٹ مقرر کیا جائے یا ایک مرد کو اپوائنٹ کیا جائے. دیکھیں نا, جس طرح کہ پارلر کی پروڈکٹس ہوتی ہیں, بیوٹی پارلر کی پروڈکٹس ہوتی ہیں, وہ عام طور پہ پاکستان میں خواتین کے استعمال میں ہوتی ہیں. تو کیا ایجنٹ خاتون کو مقرر کرنا چاہیے, یا بوتیک کا بزنس جو ہے وہ موسٹلی خواتین کے ہاتھ میں ہے, تو کس کو مقرر کیا جائے, ایک خاتون کو مقرر کیا جائے اپنا ایجنٹ, یا پھر ایک صاحب کو اپوائنٹ کیا جائے, یعنی میل ممبر کو اپوائنٹ کیا جائے. اس میں یہ سوال کتنی ایجوکیشن ہونا ضروری ہے. کیا دیکھیں, اگر کوئی بہت ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے, مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں گے جو
کنسٹرکشن بزنس کی بات کر لیتے ہیں کہ کنسٹرکشن میں جو فال سیلنگ کا ہوتا ہے، فال سیلنگ اگر کوئی ایک پرنسپل بنا رہا ہے تو فال سیلنگ بنانے والا اس چیز پہ ضرور غور کرے گا کہ جن لوگوں کے گھر بن رہے ہیں اس میں کون اچھا سیلز کر سکتا ہے، کیا اس کی کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں، اگر راک وال ہے تو کیا کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں، وہ ٹیکنیکلٹیز بتانا، اس کے لیے بیک گراؤنڈ نالج آف سم سارٹ آف سائنس ضرورت ہے، یا اس سے بھی زیادہ آگے کی بات کریں جو لفٹ لگی ہوتی ہے بلڈنگز میں، جو ایکسیویٹرز لگے ہوتے ہیں، وہ ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے یا نان ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے، ایک لے مین پروڈکٹ ہے. کچھ مشینز ہوتی ہیں بھاری بھرکم، شیول، ڈمپر وغیرہ، وہ اس کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ نالج ہونا ضروری ہے کہ آپ بتا سکیں کہ ہم یہ مشین بیچ رہے ہیں. یا ایک کامن سی پروڈکٹ ہے جس کو ایک ایم بی اے یا بی بی اے کیا ہوا جو شخص ہے، مطلب کتنی تعلیم ہونی چاہیے ہے، کیا ایجنسی صرف تعلقات کی بنیاد پہ یا انٹرویو کی بنیاد پہ دینی ہے، یا یہ ایجنسی جو ہے وہ پرنسپل دینا چاہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو ایجنسی چاہیے، آپ کو ریجن چاہیے، آپ کو ناردرن ریجن چاہیے، تو اتنے پیسے ہمیں دے دیجئے ایز ارنسٹ منی. جب آپ when you will leave this agency ہم آپ کو پیسے ریفنڈ کر دیں گے، یا جب ہم آپ سے کہیں گے بائی بائی، آپ کی ایک طرح کی کمٹمنٹ، ایک طرح کی فائنینشیل کمٹمنٹ کریٹ کرنا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر جو لوگ بات سوچ رہے ہوں کہ جی ایجنسی ہم لینا چاہتے ہیں لیکن اس پہ پیسے نہیں ہے تو فائنینشیل کمٹمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو کچھ ایسی ایجنسیز ہیں جو بغیر فائنینشیل کمٹمنٹ کے بھی مل جاتی ہیں. پھر جو اور پوائنٹس ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا ایجنٹ جو ہے وہ کسی قسم کے کرائم میں تو انوالو نہیں رہا ہے، یعنی کیا کوئی پولیس ویریفیکیشن کی ضرورت ہے اس ایجنسی کو یا نہیں ہے، کیا ایجنٹ جو ہے وہ ٹیکسیشن کا کیا عمل ہوگا، کیا ٹیکسیشن جو کہ سیلز ٹیکس ہے وہ کس موقع پہ ادا کیا جائے گا، جس ٹائم پہ پروڈکٹ ویئر ہاؤس سے یا فیکٹری کر لیں، یا پھر اگر امپورٹر ہے تو ویئر ہاؤس سے جب باہر نکلے گی اس ٹائم پہ سیلز ٹیکس ادا کرنا ہے، یا مختلف قسم کی ٹیکسیشن جو کہ ہم اس اپنے کورس کے آخر میں پڑھیں گے کون کون سے ٹیکس ہوتے ہیں. تو وہ ود ہولڈنگ کے طور پہ آئے گا یا پھر ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری ٹو دی کنزیومر وہ ٹیکس حاصل کیا جائے گا. کیا ٹیکسیشن کی حد تک کس قسم کی کا ایجنٹ ہے، کس قسم، کیا اس کی کوئی کرمنل ہسٹری تو نہیں ہے دونوں صورتوں میں، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ کسی طرح کے میجر کرائم میں انوالو ہو، بلکہ یہ بھی کہ کیا وہ فائنینشیل کرائم میں تھا یا نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی اس کے پاس یہ ایشوز ہوں گے جن کو وہ ایک پرنسپل ضرور جاننا چاہے گا، معلوم کرنا چاہے گا. پھر اگر ایجنٹ کو کسی قسم کی کوئی چوٹ تکلیف پہنچتی ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی نقصان ہوتا ہے، جسمانی نقصان ہوتا ہے ود انڈیپینڈنسی آف دی ایجنسی، تو کون ذمہ دار ہے؟ کیا پرنسپل ہے یا ایجنٹ خود ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر ایجنٹ جو ہے وہ مال سے بھرا ہوا، پروڈکٹ سے بھرا ہوا ٹرک لے کے جا رہا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ایجنٹ کے ہونے والی انجری کے لیے ذمہ داری کس کی ہے؟
انٹائرلی ایجنٹ کی ہے یا پروڈکٹ کی وجہ سے اوور لوڈنگ کی وجہ سے کسی قسم کی اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ ذمہ داری کس کی ہے وغیرہ. اینڈ ایونچولی پرنسپل یہ بالکل جانتا ہے کہ اگر یہ ایک سپلائی لائن پہ اگر ایجنٹ ایک سپلائی لائن پہ کام کر رہا ہے تو اس سپلائی لائن پہ کام کرتے ہوئے میں وہ بیسیکلی پرنسپل کا پروفٹ کھا رہا ہے, پرنسپل کا پروفٹ ایکوائر کر رہا ہے. اگر اپنی ڈسٹریبیوشن لائن ہو تو ایسا پروفٹ دینے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ چند ملازمین یہ کام کر رہے ہوں. پرنسپل کا پوائنٹ مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں, تو پرنسپل کے مائنڈ سیٹ میں چند ملازمین یہ کام کر رہے ہوں. تو جو ایجنٹ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے, مطلب یہ کہ وہ پرنسپل کا پروفٹ شیئر کر رہا ہے. اگر وہ پرنسپل کا پروفٹ شیئر کر رہا ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم جو ایجنٹ ہے وہ صرف پروفٹ شیئر کر رہا ہے یا وہ پرنسپل کی کوئی لائبلٹی بھی شیئر کر رہا ہے. لائبلٹیز سے مراد صرف ڈلیوری آف دی پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ اس کو یوں سمجھا جائے گا پرنسپل کے پوائنٹ آف ویو پہ کہ یہ شخص یعنی ایجنٹ جو ہے وہ اب میرا ساتھی ہے. جب ساتھی ہے تو پھر ہر طرح کا ساتھی ہے. ہر طرح کے ساتھی سے مراد یہ کہ ہی شوڈ بی اے پارٹ آف فائنینشیل اوبلیگیشنز وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے کافی سارے سوال ہوتے ہیں جو کہ ریکیورنگ ایشوز آف دی ایجنسی. اب جناب ہم بات کرتے ہیں کہ ایجنسی کی کریشن کیسے ہوتی ہے, ایجنسی کیوں کر پیدا ہوتی ہے, یعنی ایجنسی کی کون کون سی اقسام ہیں. ایک کہلاتی ہے ایکسپریس ایجنسی. ایکسپریس ایجنسی جو ہے اس سے مراد یہ کہ اپنے it is created by the written or spoken words by دونوں طریقے سے, زبانی طور پہ یا لکھ کے ایکسپریس کیا جاتا ہے, ظاہر کیا جاتا ہے. اور ظاہر کرنے کا مطلب آپ کا کنڈکٹ نہیں ہے, پرنسپل اور ایجنٹ کا کنڈکٹ نہیں ہے یہاں پہ. اس سے مراد ان کا ایک کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز. اور کانٹریکٹ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, جب ہم کانٹریکٹ پڑھ رہے تھے اس ٹائم سے لے کے اور اس دفعہ تک ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ کانٹریکٹ میں بھی جو اورل ہوتا ہے وہ بھی ہے, وربل جسے کہتے ہیں وہ بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے, یا پھر ایک ریٹن جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے. آپ کا اسٹیمپ پیپر پہ ہونے والا بھی کانٹریکٹ کہلاتا ہے اور سادے کاغذ پہ ہونے والا بھی کانٹریکٹ کہلاتا ہے. آپ کے لیٹر ہیڈ پہ ہونے والا, کمپنی کی لیٹر ہیڈ پہ ہونے والا وہ بھی کانٹریکٹ کہلاتا ہے. دیر آر نمبر آف ویز آف میکنگ اے کانٹریکٹ, بٹ in either case it has to be written or it has to be verbal. Then this falls under the category of express agency. آگے دیکھتے ہیں صاحب implied agency کیا ہوتی ہے جناب. implied agency کا مطلب یہ ہے کہ that is the permission to act by the principal, یعنی اپنے اجازت دے دینا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اورلی اور ان رائٹنگ نہیں ہوتی بلکہ ان کے آپس میں کنڈکٹ سے اور کمیونیکیٹ کرنے سے. کمیونیکیٹ کا مطلب ایک تو ہوتا ہے نا جی, کمیونیکیشن سے مراد آپ کی, پھر آپ کہیں گے کہ جی یہ وربل ہی بن گیا. اگر کمیونیکیشن ہے تو کمیونیکیشن تو ان رائٹنگ ہی ہوتی ہے. جی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسٹر ایجنٹ اے جو پرنسپل کا ٹرک لے کے جا رہا ہے, اب وہ ایجنٹ اے جو ہے وہ رستے میں فوت ہو گیا اور اس کی جگہ بی کہتا ہے کہ جی اب میں یہ لے کے جا رہا ہوں, یا بی جو ہے وہ ایٹ ڈیسٹینیشن پہنچا دیتا ہے اس مال سے بھرے ہوئے, پروڈکٹ سے بھرے ہوئے ٹرک کو. دین بی کلیم کر سکتا ہے کہ وہ امپلائڈ ایجنٹ ہے, وہ اس نے بطور
ایجنسی اپنا یہ رول ادا کیا ہے, امپلائڈ ایجنسی رول ادا کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے جی اے کا تو انتقال ہو گیا جی رستے میں, یا اے جو ہے اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے, اے اس وقت موجود نہیں ہے, میں یہ ٹرک لے کے آ رہا ہوں, اور اس کا جواب سننے سے پہلے فون بند کر لے, تو یہ کمیونیکیٹ تو ہو گیا, لیکن ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہو سکا بٹوین بی, ایجنٹ بی اینڈ پرنسپل. سو یہ ہوتی ہے جی امپلائڈ ایجنسی. مطلب امپلائڈ کا مطلب یہ ہے کہ پرمیشن ہے, permission to act like the agent, and this agency may not be written, may not be, بلکہ it must not contain the contract in terms of oral or written commitments. اسٹاپل ایک اور ہے, ایجنسی بائی اسٹاپل. یہ ایک اور طرح کی ایجنسی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک ایجنٹ ہے نذیر اینڈ سنس, وہ پرنسپل کے بہاف پہ سیلز میں کام کر رہے ہیں, نذیر اینڈ سنس نامی آرگنائزیشن. سم ٹائم بیک, اور جو سگنیچری ہے وہ نذیر ہے جس نے سائن کیا تھا کانٹریکٹ. اب نذیر صاحب جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہو گئے, کام نہیں کر پا رہے, اور ان کی جگہ پہ اینڈ سن یا اینڈ سنز جو ہیں بیٹے ان کا یہ کام کرنا شروع ہو گئے. پرنسپل کو معلوم ہے کہ it was initially Nazir who was the signatory of the contract between myself, means principal, and the agent, but somehow it is not possible for Nazir to work on ground, and the sons are not the signatory of the contract. لیکن principal کہتا ہے ٹھیک ہے میرا کام چل رہا ہے, I don't need to stop this agency, let them carry on this agency. So that is the agency by the estoppel. allow ہے کہ آپ اس کام کو جاری رکھیں, ایک طرح کا allow کر دینا کہ ٹھیک ہے آپ کا کام جاری رہتا ہے, بند نہیں کر رہے کام کو. یعنی اگر کوئی ایجنسی جاری ہے تو ایجنسی کو جاری رکھنا, دیٹ از اسٹاپل. ایجنسی بائی ہولڈنگ آؤٹ, ایجنسی بائی ہولڈنگ آؤٹ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹاپل سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے. اس کو آپ یہ بڑے آرام سے سمجھ لیں, اس ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ مسٹر اے جو ہے وہ پرنسپل کے لیے, ایجنٹ اے جو ہے وہ پرنسپل کے لیے پروڈکٹس خریدتا ہے کسی بی سے. اے کسی بی سے پروڈکٹس خریدتا ہے پرنسپل کے لیے. ہر دفعہ کریڈٹ پہ سامان لیتا ہے بی سے اور پرنسپل کو پہنچاتا ہے, اور پرنسپل اس کی پیمنٹ کر دیتا ہے. یعنی بی سمجھتا ہے, بی اس چیز کو مانتا ہے کہ اے آتھرائز ایجنٹ ہے پرنسپل کا. ہر دفعہ ہوتا رہتا ہے اسی طرح, اٹس اے لوپ. جاتا ہے بی سے سامان لیتا ہے, پیمنٹ لیتا ہے, بی کو پیمنٹ دیتا ہے, یہ اے کا رول ہے. اگر ریگولرلی بائی کر رہا ہے, اگر کسی دفعہ میں اے بی سے سامان خریدے اور پرنسپل کو ڈیلیور نہ کرے تو بھی پرنسپل جو ہے وہ اے کے ایکٹس کا لائبل ہے. He is liable to the acts made by the A from B. B سے سامان پرچیز کرنا اور پرنسپل کو ڈیلیور کرنا, بی اس کو بالکل لائبل کرے گا, جی آپ کا ایجنٹ تھا. لہذا آپ کیونکہ آپ ایک
جسے کہتے ہیں نا سمجھدار لوگ ہیں. You used to put your hands on the nerves of the society. اخباروں سے آپ متعلق رہتے ہیں, لہٰذا آپ نے اس طرح کا کوئی نہ کوئی اشتہار ضرور دیکھا ہوگا کہ جی مسٹر اے بی سی ہمارے ساتھ کام کرتا تھا, اب وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتا, لہٰذا ہم اس کے کسی ایکٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں. That is to eliminate this ایجنسی بائی ہولڈنگ آؤٹ. اس قسم کے اشتہار آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اے ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا, مسٹر اے بی سی ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا, اور اے بی سی جو ہے وہ اب ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہا, وغیرہ وغیرہ. سو دیٹ از ایجنسی بائی ہولڈنگ آؤٹ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ ایجنسی بائی ہولڈنگ آؤٹ اور ایجنسی بائی اسٹاپل کو اگر ہم دیکھیں, جو ہولڈنگ آؤٹ ہے would it takes place after an act by the agent. جو پرنسپل جو ہے وہ ریکٹیفائی کرتا ہے the act of the agent کو. Principal rectifies the act of the agent afterwards. اسی لیے تو that is holding out. اور agency by estoppel جو ہے کہ ایجنٹ جو پرنسپل ہے وہ ڈینائی نہیں کرتا کہ اے میرے بہاف پہ کام کر رہا تھا. ایک ہوتا ہے ویریفائی کرنا, ایک ہوتا ہے ڈینائی نہ کرنا. اگر ڈینائی نہ کر رہا ہو, دیکھیے گا اگر ہولڈنگ آؤٹ میں اور اسٹاپل کا فرق, جو ہولڈنگ آؤٹ ہے اس میں وہ ریکٹیفائی کرتا ہے, ہر دفعہ میں وہ ریکٹیفائی کرتا ہے کہ جی مسٹر اے جو ہے, میں نے پچھلی والی سلائیڈ آپ کو اس لیے دکھائی تھی ابھی کہ آپ کو پتہ لگ جائے. ہم لوگوں نے اس سے پہلے کون سا دیکھا تھا ہولڈنگ آؤٹ میں, ہولڈنگ آؤٹ دیکھا تھا. ہولڈنگ آؤٹ میں جو سلائیڈ میں نے ایک میں نے پیچھے کی تھی اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. پرنسپل جو ہے ہولڈنگ آؤٹ, پرنسپل ریکٹیفائز کہ جی ایجنٹ از ایکٹنگ آن مائی بہاف, جبکہ اسٹاپل میں پرنسپل ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ میرا ایجنٹ ہے یا ایجنٹ نہیں ہے, بلکہ اس کے کیے ہوئے کاموں پہ پیمنٹس وغیرہ کرنا, دیٹ از آفٹر ورڈس. یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے, ایک باریک سی لائن ہے. آگے دیکھ رہے ہیں جناب. ایک ہوتی ہے جی ایجنسی بائی نیسیسٹی, دیٹ از دی ایجنسی وچ از کریٹڈ ان سم ایمرجنسی. دیکھیے کچھ نہ کچھ کام دیے ہوئے ہیں ایجنٹ کو. موبائل فونز نے یہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں اوپل نے, اوپل ہی نام ہے میرا خیال ہے, مجھے میں موبائلز کا اتنا شوقین نہیں ہوں تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. آئی تھنک دس از اوپل. یا سے ہم بات کر لیتے ہیں سیمسنگ, مشہور ہے. اوپل کا مجھے کنفرم نہیں تھا کہ اوپل ہے یا اوپس ہے یا کیا, اس کا نام مجھے کلیئر نہیں تھا, اس لیے ہم چھوڑ کے ہم سیدھے آتے ہیں. سیمسنگ مجھے پتا ہے کہ ایک موبائل کمپنی ہے. انہوں نے سیمسنگ نے آتھورائز کیا ہے ایجنٹ اے کو. سو نذیر اینڈ سن, ہم دوبارہ وہ ایگزامپل لیتے ہیں, نذیر اینڈ سن از دا آتھورائز ایجنٹ آف سیمسنگ ان سم پرٹیکولر ایریا, جن کا کام صرف یہ ہے کہ موبائل کو بیچے. اور ان کیس آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا واسطہ پڑا ہو کہ کچھ ایجنٹ مقرر ہوتے ہیں جو موبائل بیچ رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی گڑبڑ آ جائے تو بتاتے ہیں یا فلاں جگہ پہ چلے جائیں, وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. اب وہ اتنے بلک پہ کمپلین آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نذیر اینڈ سنز نے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ انہوں نے ایک کلیکشن سینٹر بنا لیا اپنی ہی جگہ پہ کہ جی آپ اپنا موبائل جمع کرا دیجئے,
اور اس کے بعد ہم آپ کا موبائل جو ہے موبائل وارنٹی کارڈ وغیرہ وہ ہم لے کے چلے جائیں گے ہیڈ آفس پہ, یا جو بھی اس کو ٹھیک کرنے والے وہاں سے ہم ٹھیک کروا کے لا کے آپ کے حوالے کر دیں گے. یہ دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف ایجنسی کہ آپ کلیکٹ کریں موبائل فونز کو, لیکن ایجنسی بائی نیسیسٹی ناؤ اٹ ہیز بیکم نیسیسٹی کہ آپ نے موبائل فون کا کلیکشن یا پھر ایون اپ ٹو دی لیول کہ یہ اپنے پاس ہی ٹھیک کرنا شروع کر دیے اسی سیٹ اپ میں, نذیر اینڈ سنس کے سیٹ اپ میں, جو کہ انیشلی صرف ایک کام کرتے تھے اور ان کا کام جو تھا وہ موبائل فون سیلز کو بیچنا تھا. وہ بیچنے سے اب آگے کا کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا, اس کو ٹھیک کرنا یا کلیکشن جو ڈیمیج سیٹ ہو ان کو کلیکٹ کرنا. ایک نیسیسٹی کے تحت ایجنسی کی کریشن ہو گئی اور اس ایجنسی کو الٹیمیٹلی پرنسپل نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, اس کی ویٹنگ کر لی, اس کو ریکٹیفائی کر لیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے, اب یو ہیو گون تھرو, یو ہیو پاس دی اپر لمٹ آف دی کانٹریکٹ, بٹ ناؤ آئی ایکسپٹ دس رول آف دی ایجنٹ, جو کہ بڑھ کے تھا اس کو میں نے ایکسپٹ کر لیا. دیٹ از ایجنسی بائی نیسیسٹی. ایجنسی بائی ریکٹیفیکیشن, جو ریکٹیفائی کرنے سے مراد یہ کہ دیٹ از آن دی فوٹنگ آف دی پرنسپل. پرنسپل جہاں یہ سمجھتا ہے, جو بھی ہم نیسیسٹی کو پڑھ رہے تھے اس سے پہلے ہولڈنگ آؤٹ کو دیکھا ہے کہ دونوں صورتوں میں جو ایجنٹ ہے وہ اپنے پیرامیٹر سے, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے اس سے بڑھ کے کام کرتا ہے. اس صورت پہ اٹ از نیسیسری کہ پرنسپل اس کو ریکٹیفائی کرے. سو بعض دفعہ میں یہ ریکٹیفیکیشن جو ہے, بلکہ بیشتر اوقات میں پرنسپل کی جانب سے ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے, اور کبھی کبھار یہ ریکٹیفیکیشن ایجنٹ کی جانب سے بھی ہوتی ہے. ایجنٹ کی جانب سے اس طرح ہوگی کہ کام تو دیا ہوا تھا, پرنسپل نے ایجنٹ کو کام تو صرف یہ دیا تھا کہ جناب آپ, میں فلور مل ہوں, پرنسپل فلور مل ہے, اور ایجنٹ جو ہے وہ ایک آٹا بیچنے کا ایجنٹ ہے. لیکن اب پرنسپل نے نہ صرف آٹے کی گرائنڈنگ کر رہا ہے, بلکہ اس نے دالوں کا کام بھی شروع کر دیا. تو انیشلی اور اس کو ریکٹیفائی کر دیا ایجنٹ نے کہ ٹھیک ہے جی, آپ آٹا بھی دیں گے میں آٹا بیچ دوں گا, آپ دالیں دیں گے میں دالیں بیچ دوں گا, آپ چاول دیں گے میں چاول بیچ دوں گا. ریکٹیفائی کرنا, اوریجنلی جو کچھ بھی which was given by the which was by the principal, اس کو ایجنسی بائی ریکٹیفیکیشن, اس کو ریکٹیفائی کرنا. ریکٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ if there is an act which is recognized by the other party. اور جی نیکسٹ آتے ہیں جناب کہ there is a difference between the holding out, agency by holding out and rectification. ہولڈنگ آؤٹ میں جو ایجنٹ ہے اس کے پاس he has any authority, as it is written, any authority, کچھ نہ کچھ اس کا اسٹیک ہوتا ہے. جبکہ ریکٹیفیکیشن میں جو ایجنٹ ہے اس کے پاس he has no authority, and then the work is accepted by the principal and or the agent as the case may be. ریکٹیفیکیشن اور ہولڈنگ آؤٹ, وہ جب تھن لائن تھی اب مزید تھن ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے پہلے دیکھا تھا جو تھن لائن تھی
نیسیسٹی اور ہولڈنگ آؤٹ کی وہ اب مزید تھن ہو گئی ہے کہ ہولڈنگ آؤٹ میں the parties have any authority, any relationship, اور rectification میں there is no authority اور no relationship. ان دونوں کا بنیادی فرق جو ہے بس وہ اتنا ہی ہے. نیکسٹ ہے جناب کریشن آف ایجنسی بائی دی اسٹیچوٹ. اس کو دو تین طریقے سے اسپیل آؤٹ کرتے ہیں. بعض افراد اس کو اسٹیچو صرف پڑھتے ہیں جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے, اور بعض اس کو اسٹیٹ ٹو بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے اصل جو پروننسیشن ہے وہ اسٹیچوٹ آخر میں آواز آتی ہے, اسٹیچوٹ ہے. اسٹیچوٹ جو ہے وہ اصل میں کہتے ہیں جب گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی قانون دیکھیں, دیر آر نمبر آف ویز, نمبر آف procedure, number of ways for the creation of the laws. مثال کے طور پہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دو طرح کے تو بہت کامنلی ہیں. ایک کو ہم ایکٹ کہتے ہیں, ACT ایکٹ, اور دوسرے کو ہم آرڈیننس کہتے ہیں. جو ایکٹ ہے اس کا میں آپ کو دوبارہ صرف یاد کرا رہا ہوں, ایکٹ کو ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں, میں آپ کو یہاں پہ صرف یاد کرا رہا ہوں ایکٹ کیا ہوتا ہے. ایکٹ سے مراد یہ ہے, پاکستان میں ایکٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایکٹ کیسے بنایا جاتا ہے. ڈسکس کر چکے ہیں, میں صرف اس کی ایک ریویژن کر رہا ہوں, آپ کو ذہن میں لے کے آ رہا ہوں کہ ایکٹ کیسے کہتے ہیں. جو قانون سازی کا فیڈرل لیول پہ قانون سازی کا ادارے ہیں اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. پاکستان فیڈرل لیول پہ, صوبائی لیول پہ اس کو صوبائی اسمبلی یا پروویژنل اسمبلی کہتے ہیں. جیسے کہ کے پی کے کی ایجنسی ہو, کے پی کے کی اسمبلی ہو گئی, ایجنسی کا لفظ منہ پہ چڑھا ہوا ہے تو ایجنسی کہہ رہا تھا, اسمبلی. کے پی کے کی اسمبلی ہو گئی, سندھ بلوچستان پنجاب کی اسمبلی ہو گئی, پروویژنل اسمبلی ہو گئی, صوبائی اسمبلی ہو گئی. وہ صوبائی سطح پہ قانون بنانے کی ذمہ دار ہے, اور وہ بھی صوبائی سطح پہ اپنے صوبے کے لیے. یعنی کے پی کے کوئی ایسا کے پی کے اسمبلی کوئی ایسا بل نہیں بنا سکتی, جو کہ ایسا ایکٹ, ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو کہ سندھ کے اوپر عمل درآمد ہو, جس کا سندھ کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتی. اسی طرح سندھ بلوچستان کے لیے, پنجاب کے پی کے لیے کوئی ایک صوبہ کسی دوسرے صوبے کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا, بلکہ کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ اپنے صوبے کے لیے ہی قانون سازی کرے گا. یہاں ایک اور سوال بڑا انٹرسٹنگ پیدا ہوتا ہے کہ کالا باغ ڈیم, میں آپ کو بڑی فیکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں. کالا باغ ڈیم جو ہے, جو کہ بنے گا ایک صوبے میں, اور اس صوبے کے لیے 3 صوبوں نے قرارداد اس کی مخالفت میں بنا رکھی ہے کہ جناب آپ یہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے ہے. کے پی کے میں بننے, اصل میں تو کے پی کے کا کام ہے, لیکن ساری اسمبلیز نے وہ قرارداد پیش کرنا ہے. وہ پنجاب یا چلیں بلوچستان کے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بتانا ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے. دیٹ از ناٹ دی ایکٹ, وہ قانون نہیں ہے. قانون آپ بنائیں گے تو اپنے صوبے کے لیے بنائیں گے, قانون آپ دوسرے صوبے کے لیے نہیں بنا سکتے. یہ ہے صوبائی اسمبلی کا رول. اور جہاں پہ ہم نے بات شروع کی تھی پورے پاکستان کے لیے, وفاق کے لیے, فیڈریشن کے لیے. تو اس صورت میں میں آپ کو اس لیے بہت تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے متعلق
آپ کے ایگزامینیشن میں کوئی کوشچن آئے تو آپ کو یہ بہت توجہ دے کے سننے کی ضرورت ہے. ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ دیر آر نمبر آف ویز ٹو میک لا ان پاکستان, اور اس سے بھی ہم پہلے آتے ہیں, پاکستان سے بھی ایک سطح اوپر چلتے ہیں. پاکستان میں کیوں کر کوئی بھی ان لائک یو ایس میں پارلیمنٹیرین سسٹم ہے, پاکستان میں پرائم منسٹر سسٹم ہے جسے پارلیمنٹیرین سسٹم کہتے ہیں. اور یہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ تمام بیشتر آلموسٹ سارے ان ملکوں میں ہے جن ملکوں میں جو ملک کامن ویلتھ میں اب شامل ہیں, اور کامن ویلتھ میں وہ ملک شامل ہیں جو کہ کبھی بھی برٹن کا حصہ رہے ہیں, برطانیہ کا حصہ رہے ہیں, وہ تمام کامن ویلتھ میں شامل ہیں, تقریباً تمام ہی کامن ویلتھ میں شامل ہیں. اور کامن ویلتھ کے جو کنٹریز ہیں وہ ان میں پارلیمنٹری سسٹم ہے. یو ایس he was not under برٹن, برطانیہ کا حصہ نہیں تھا. برطانیہ کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے یو ایس میں پریزیڈینشل سسٹم, یا پھر انہوں نے آپٹ کیا, ان کو بہتر لگا کہ پریزیڈینشل سسٹم ہونا چاہیے. پارلیمنٹیرین سسٹم کی ہم جہاں پہ بات کر رہے ہیں تو عام طور پہ ہر ایسے ملک میں جہاں پہ پارلیمنٹیرین سسٹم ہے, اور اس سے پھر واپس بات کریں گے پاکستان کی, تو پاکستان میں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے. جو پارلیمنٹ ہے پاکستان میں, جو پارلیمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ 3 آرگنز پہ مشتمل ہے. ایک کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں, ایک کو سینٹ کہتے ہیں, اور ایک کو پریزیڈنسی کہتے ہیں. جو نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں کوئی بھی بل پیش کیا جاتا ہے, اور اس بل کو اگر نیشنل اسمبلی میں ہے تو یہاں سے پاس ہونے کے بعد سینٹ میں بھیجا جائے گا, اور سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. پریزیڈنٹ اس کے اوپر ایک علامتی صرف کام ہے پریزیڈنٹ کا سائن کر دینا, اور جب وہ سائن کر دے گا تو وہ ایکٹ بن جائے گا. اسی طرح دونوں ایوان, یعنی اگر کوئی ذکر کیا ہے, اگر کوئی بل جب تک پاس نہیں ہوتا وہ بل کہلاتا ہے, جب تک پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوتا وہ بل کہلاتا ہے. بل جو ہے وہ ابھی ہم نے بات کی تھی نیشنل اسمبلی میں پیش ہونا. اسی طرح کیونکہ دوسرا جو آرگن ہے, دوسرا جو ادارہ ہے, دوسرا ہاؤس جو ہے دیٹ از سینٹ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بل سینٹ میں پیش کیا جائے اور اس کے بعد وہاں سے پاس ہونے کے بعد نیشنل اسمبلی میں جائے, اور نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد وہ پریزیڈنسی کے پاس جائے, اور سائن ہونے کے بعد اس کی حالت ایک ایکٹ کی ہو جاتی ہے. تو دیر آر نمبر آف ویز ٹو میک لا. اسی طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ آرڈیننس کا, آرڈیننس از ایشوڈ اونلی بائی دی پریزیڈنٹ. جس وقت میں اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دونوں ہاؤسز یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ ان کا اجلاس نہ ہو رہا ہو, وہ ان ہاؤس نہ ہو, وہ ان آرڈر نہ ہو. اگر وہ ان آرڈر نہیں ہوں گے تب ہی تب ہی پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائس آف دی گورنمنٹ, آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر وہ آرڈیننس ایشو کر سکتا ہے. بہت توجہ سے ان میرے جو یہ والا حصہ ہے لیکچر کا, اس کو جو میری گزارشات ہیں اس جب سے یہ والی سلائیڈ سامنے آئی ہے کریشن آف ایجنسی بائی دی اسٹیچوٹ, یہ آپ کو بہت توجہ سے آپ سنیے گا, کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے ایگزام میں ایسا کچھ نہ کچھ حصہ آ جائے. جناب ہم ذکر کر رہے تھے کہ آرڈیننس جو ہے وہ ایشو ہوگا آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر
اور وہ آرڈیننس ایشوئنس اتھارٹی جو ہے از اونلی دا پریزیڈنٹ. اگر کوئی آرڈیننس صوبے کے لیے ہو تو اس کی مدت جو ہے وہ 3 مہینے ہوتی ہے, اور اگر کوئی جو آرڈیننس جو ہے وہ پورے فیڈریشن کے لیے ہو تو اس کی مدت 4 مہینے ہوتی ہے. اس 3 یا 4 مہینے میں اسمبلیز کا اجلاس بلانے کے بعد اس آرڈیننس کو بطور ایکٹ منظور کرانا وہ ضروری ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو 3 یا 4 مہینے یعنی صوبائی یا فیڈرل لیول پہ جو آرڈیننس ہوگا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. وہ 3-4 مہینے کے لیے ہی ایسا قانون بنایا جاتا ہے. جناب ہم واپس آتے ہیں ایجنسی بائی اسٹیچوٹ. اسٹیچوٹ جو ہے وہ ایک طرح کا قانون ہوتا ہے, کیبنٹ سے پاس ہونے والا ایک طرح کا قانون ہے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیچو بناتی ہے. بعض دفعہ میں کریشن آف ایجنسی بائی دی اسٹیچوٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ایجنسی بنائی ہے جناب پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی, جو کہ ایڈوائزر ہے, جس نے ایڈوائز کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کو, اور اس نے اس چیز کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اسی طرح بینک آف پنجاب یا پنجاب بینک ایک بنا ہوا ہے جو کہ صوبائی اسٹیچوٹ ہے کے تحت بنایا گیا ہے. اسی طرح بینک آف سندھ, بینک آف خیبر, اور میرا خیال ہے بلوچستان بینک بھی ہے, آئی ایم ناٹ شیور, اس لیے میں نے یہاں لکھا نہیں تھا. بینک آف بلوچستان یا بلوچستان بینک بھی ہوگا جو کہ صوبائی سطح پہ بینکس کے بطور اسٹیچوٹ بنائے ہوئے ہیں. تو دیر آر مختلف اور بہت سارے ہیں, صرف بینک ہی نہیں بناتے, اور بہت سارے, جیسے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی. بہت سارے ایسے کام ہیں جو گورنمنٹ بہتر محسوس سیڈ ایجنسی ہے بے تحاشا, جہاں گورنمنٹ بہتر محسوس کرتی ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے ایجنسی بنا دی جائے, ایجنسی who has to act on behalf of the principal, یعنی پرنسپل کون ہو گیا اس میں, گورنمنٹ ہو گئی. گورنمنٹ اپنا ایک آرگن جو ہے وہ بطور ایجنسی بنا دیتی ہے. نمبر آف ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ انڈر دی لا کریٹ کی جاتی ہیں. لا جو اس کے اوپر ایک مخصوص لفظ جو ایجنسی کی کریشن کے لیے ہے وہ اسٹیچوٹ ہے, کہ اسٹیچوٹ کے تحت ایک ایجنسی کو بنا دیا جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں بھائی. دس از اٹ. یہ تھا ہمارا آج تک کا لیکچر, اور بہت ہی توجہ اب آپ کی اس جانب ہونی چاہیے ہے. میرے ویسے پڑھنے کا جس زمانے میں پڑھا کرتا تھا, اب تو لگتا ہے صدیاں گزر گئی ہیں, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہم جو whenever you are in the service industry, 2-3-4 فیلڈز ہیں ایسے جو آپ سروس انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں, اس میں آپ کی مسلسل بک سے دوستی رہتی ہی ہے. ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ, ہر وقت آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ کبھی ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ان کے پاس بھی بہت سارے جرنلز پڑے ہوتے ہیں جس میں لیٹسٹ دوائیں اور لیٹسٹ ریسرچ ان کو اویلیبل ہوتی ہے. ڈاکٹرز اس کے ساتھ ساتھ
بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں نیٹ پہ. میں نے اب دیکھا ہے ڈاکٹرز بہت اچھی طرح بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں, نیٹ پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بات کریں ہم لوگوں کی لائرز کی, دیکھیں اس وقت میں جو آپ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوں, میرے پاس دو بڑے براڈر وے میں دو کام کر رہا ہوں. ایک میں پڑھاتا ہوں بطور اے پی میں پڑھاتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں. تو جو پریکٹس ہے وہ بنتی ہے ظاہر کورٹ میں ہوتی ہے, اور کورٹ کے میرے وقت پیش ہوتے ہیں, تو پھر ضروری ہے کہ جو متعلقہ لا ہے اس کو بہت توجہ سے پڑھ رہے ہوں. تو بات شروع ہوئی تھی کہ بک سے دوستی. آپ اگر بہت بڑے سرمایہ دار ہیں, اگر آپ شوقیہ پڑھتے ہیں, اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بھی ادھر کیس, اگر آپ شوقیہ پڑھ رہے ہیں یا آپ ضرورت کے تحت پڑھ رہے ہیں, دوستی تو بک سے کرنی ہی پڑے گی. اور جب دوستی کرنی پڑے گی تو کیوں نہ آپ کر لے جائے, جبکہ کیوں نہ اب کر لے جائے, تو کیوں نہ آپ نہ صرف یہ کہ جو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ, بلکہ اس کے علاوہ جب بھی اور جس بھی ٹاپک سے متعلق آپ کا کوئی بھی لیکچر, میں صرف لا کی بات نہیں کر رہا ہوں, لا کے علاوہ بھی آپ کے پاس جو بھی ٹاپک ہو جس کو آپ نے لیکچر لیں, اس کے بعد تھوڑی دیر نیٹ پہ بیٹھے دیکھیں, تھوڑا سا ایکسپلور کریں, تھوڑی سی ریسرچ کریں, اور آئی ایشور یو یہ بہت اچھی عادت ہے اگر آپ پڑھائی شروع کریں. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی. تھوڑے سے اخلاقی سبق ہو گئے, تھوڑے سے پڑھائی کے سبق ہو گئے. نیکسٹ سیٹنگ میں بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ تھوڑا سا اور پڑھ رہے ہوں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.